آج 5 اگست ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو 2 سال آج پورے ہو گئے ان کی سزا کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف مولانا نسیم علی شاہ صاحب۔ مولانا صاحب، آج آپ کیا کہیں گے؟ آج عمران خان صاحب کو 2 سال پورے ہونے والے ہیں جیل میں، اس حوالے سے۔ جی بالکل، 2 سال پورے ہو گئے اور ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر پر کہ ان 2 سالوں میں عمران خان نے کسی بھی قسم کی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر پر کہ ہمارا لیڈر غیرت مند ہے، ہمارا لیڈر ڈرپوک نہیں، ہمارا لیڈر کرپٹ نہیں، ہمارا لیڈر ملک سے باہر نہیں بھاگا، ہمارے لیڈر نے بیماری کا بہانہ نہیں بنایا۔ اور آج ہمیں اعلان کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نام میں ایک لفظ کا اضافہ کریں اور آج کے بعد ہم اپنے پارٹی کا نام پاکستان تحریک غیرت و انصاف رکھ لیں تو یہ اچھا ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سارے غیرت مند لیڈران اور کارکنان کی پارٹی بن گئی ہے اور کوئی بھی کمزور شخص اس میں نہیں رہ سکتا۔ تو ہمیں اپنے لیڈر پر فخر ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان کی یہ غیرت، یہ استقامت، یہ پاکستان میں تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سر، آج 5 اگست کو خان صاحب نے کہا تھا کہ پورے پاکستان میں تحریک کے حوالے سے، تو سر آج تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، پنجاب سے، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، گلگت بلتستان سے۔ سر آج بھی گرفتاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، پنجاب سے کچھ ایم پی ایس کو گرفتار کیا ہے۔ اس تحریک کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ تحریک کا آخری جو مراحل ہوں گے کب تک چلے گی؟ کیا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ تحریک شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت حکومت کے پاس صرف ایک حربہ ہے کہ وہ ہمارے ورکرز کو گرفتار کر رہے ہیں اور جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ ہمیں خان کے اگلے حکم کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ حکومت کی یہ جیلیں بھر جائیں گی لیکن ہمارے ورکر انشاءاللہ کم نہیں ہوں گے۔ ہم جیل برو تحریک بھی شروع کریں گے اور ہم اپنے خوشی سے جیلوں میں بھی جائیں گے، لیکن یہ تحریک چلی ہے۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ یہ جذبے، نظریات، ان کو زور زبردستی ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک سپرنگ کی مانند جتنا بھی اس پر لوڈ آئے گا، سپرنگ کو جب بھی موقع ملتا ہے تو اس سے زیادہ جمپ مارتا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ باہر نکلے گی انشاءاللہ تعالی۔ سر، جس طرح اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، ایم این اے آپ کے زرتاج گل وزیر صاحبہ، احمد چٹھا صاحب، اور ان کے علاوہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی، ان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جن کو ٹرائل کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں، سر کیا پاکستان تحریک انصاف واقعی میں اسمبلیوں سے بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کس طرح اس فاشزم کا مقابلہ کرے گی جو ظلم پاکستان تحریک انصاف کے جو منتخب اراکین دیکھیں اسمبلی ہیں اس ان کے وقت ساتھ ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے سر کہ آپ جس ایوان کے ممبر ہیں، آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کو اس اسمبلی کے اندر سے اٹھا کے لے گئے تھے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے کیا کرنے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے اور ہم نے علل اعلان کہا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور اسی نظام تو ہے نہیں، اس میں نہ کوئی آئین ہے، ایک ردی کی ٹوکری، ایک ٹکڑا ہے کاغذ کا، ایک تولیہ ہے جس کو ڈکٹیٹر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود پھر بھی ہماری پالیسی یہ ہے کہ اسی میں رہتے ہوئے ہم نے جدوجہد کرنا ہے، اور سیٹیں چلی جائیں، یہ تو 10 سیٹیں ہیں، ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سب بھی نااہل ہو جائیں، کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ صرف ایک ممبر کی نااہلی ہے، اس کی جگہ خان جس کو بھی ٹکٹ دیں گے وہ انشاءاللہ باہر آئے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اس وقت آپ نے دوسرا سوال کیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے ہمیں اٹھایا گیا تھا، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جیسے یہ نااہلیاں ہیں، عدالت نے اس وقت ایک کیلونہ بن چکی ہیں، پارلیمنٹ بھی اس وقت یرغمال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں کے فیصلے یہ ایک کرنل کے فیصلے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ یہ 24 کروڑ عوام کو، میرا مقصد یہ ہے کہ کرنل یہاں پر کنٹرول کرتا ہے، ہماری تقریریں بھی آن ایئر نہیں ہو سکتی جب وہ نہیں چاہتا۔ سر، آپ کا جس علاقے سے تعلق ہے تو وہاں، اور اس کے علاوہ سر تیرا،
وزیرستان، باجاوڑ، خیبر، کئی خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ امن و امان کے حوالے سے بہت زیادہ حالات تشویشناک ہیں سر. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ حالات کیا ہیں اور آپ لوگ کیا وہاں کے مقامی لوگ کرنے جا رہے ہیں اس وقت؟ وہ تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گڑھ نپور نے واضح کر دیا کہ گڈ اور بیڈ یہ سب یہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے کھلونے ہیں، ان کے پیدا کردہ مخلوقات ہیں، تو وہ جب چاہیں ان کو پروموٹ کر دیتے ہیں، جب چاہیں وہ پھر کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو اس میں اور کون سی شک کی بات ہے؟ ظلم کر رہے ہیں. ہمارے فاٹا ایکس فاٹا اور اس کے ساتھ اضلاع یہ انتہائی اس وقت مشکلات کا شکار ہیں. سیکیورٹی صورتحال بالکل ہی قابو میں نہیں آ رہی. پولیس بیچارے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن آرمی اس وقت تماشا کر رہی ہے. آرمی وہ بالفاظ دیگر اس وقت وہاں اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہی سر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ واقعی میں امن و امان کے حالات خراب ہیں یا پھر مدنیات کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے؟ ایک مقصد انٹرنیشنل یہ ادارے کی ہے رپورٹ ہے کہ معدنیات تو پہلے ہی ٹارگٹ ہے. دیکھیں شمالی وزیرستان میں بداخیل میں کاپر کے پاکستان کے دوسرے نمبر پہ بڑے ذخائر ہیں. شمالی وزیرستان میں 2007 سے حالات خراب ہیں اس وقت تک، اور تقریباً 2014-15 میں یہ سائٹ آئیڈینٹیفائی ہو کے اس پہ کام شروع کیا گیا تھا. تو ابھی تک میرے سننے میں نہیں آیا کہ اس کی ایک گاڑی، جس کی ایک گاڑی کی قیمت کوئی کروڑوں روپے جس میں معدنیات آتی ہیں، کروڑوں روپے کی ایک گاڑی کی مالیت ہوتی ہے، تو اس کو ابھی تک کسی نے اغوا نہیں کیا، نہ اس کے کسی اہلکار کو، ایف ڈبلیو کے اہلکار کو نہ کسی نے اغوا کیا. اور ڈرون میرے بنو میں ٹی ٹی پی والے اڑا کے ہم پولیس تھانوں کے اوپر بم گراتے ہیں، لیکن اس مداخل سائٹ پر ابھی تک کوئی بھی بم نہیں گرا، اور نہ ان کا کوئی اہلکار اغوا ہوا، نہ ان کا کوئی ٹرک اغوا ہوا. تو یہ زندہ مثال ہے، اور میں کیا کہوں. سر آج کے دن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کی کیا پلاننگ ہے؟ آپ لوگ وہ کیا واقعی اڈیالہ جیل کی طرف یہاں سے مارچ کریں گے؟ اسمبلی کے باہر کوئی دھرنے کا پلان ہے؟ کیا حکمت آج ہے سر؟ جی ابھی ہم جا رہے ہیں اڈیالہ جیل کی طرف. ہم بھرپور کوشش کریں گے اڈیالہ جیل پہنچنے کی، اور دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے 60-70 اراکین یہ جا کے وہاں پر گواہی دیں گے کہ عمران خان مظلوم ہے، عمران خان بے گناہ ہے، عمران خان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. یہ پیغام ہم دنیا کو دیں گے، اور ہم اپنا احتجاج اس طرح ریکارڈ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا سر. یہ تھے مولانا نسیم علی شاہ صاحب، رکن پاکستان تحریک انصاف نیشنل اسمبلی.